نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 22 علامات اور بعض ضروری قواعد۔ یہ فوائد نہیں ہے، صحیح لفظ ہے قواعد۔ سب سے پہلے ہے سکتہ۔ سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے۔ کیا چیز؟ آواز، سانس نہیں توڑا جاتا۔ قرآن کریم میں صرف اور صرف 4 جگہ پہ سکتہ آتا ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، ایسے پڑھیں گے اس کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ پھر ہے سورہ یاسین، رکوع نمبر 4 میں ہے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ سورہ قیامہ میں مَرْراق، مَرْراق۔ سورہ مطففین میں کَلَّا بَلْ رَانَ، کَلَّا بَلْ رَانَ۔ اور سکتہ وقف کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وقفے میں کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں، اور سکتے میں سانس نہیں لیتے۔ لہٰذا سورہ کہف والی جگہ میں سکتہ اس طرح کریں کہ عوجا 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں۔ اسی طرح من راک میں من کے نون کو ساکن پڑھ کر سکتہ کریں گے، آگے راک میں نہیں ملائیں گے۔ اور یہی صورت بل رانہ میں سمجھیں۔ پہلے 2 موقعوں پر وقف کرنا بھی صحیح ہے، اسی لیے وقف کی رمزیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو 4 علامات ہیں ان پر رکنا نہیں چاہیے، لام الف لا، قاف صاد لام اور یہ صلے، ان نشانات پر یہ جب بھی قرآن کی آیات میں بیچ میں آتے ہیں نا تو ان پر نہیں رکنا، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ سکتہ سمجھ میں آ گیا کہ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اب اس میں کیسے رکنا ہے میں رکتی ہوں، آپ نے سننا ہے کہ کتنی دیر رکنا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَرْراق كَلَّا بَلْ رَانَ۔ بس یہ سکتہ ہے، اتنی سی بات تھی۔ اور یہ والے آپ نے یہ نشانیاں، یہ علامات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آیات کے بیچ میں یہ نشانیاں آئیں تو ان پر نہیں ٹھہرنا، اور جہاں مرضی رکیں نہ رکیں لیکن ان پر رکنا ہی نہیں ہے۔ یہ 4 یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پر آیت کے سائڈ پہ یہ لکھا ہوگا نا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، تو اگر ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنت ہے، ایک سنت کا ثواب ملے گا۔ جس لفظ پر یہ وقف ہو وہاں پر ٹھہرنا سنت ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر سپارے کا 4تھا حصہ ختم ہو گیا۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ ثلاثے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پونا پارہ ختم ہو گیا۔ السجدہ، سجدے کا مطلب ہوتا ہے یہ آیت کے ختم پر لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے، یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر اس وقت نہ کر سکے کسی وجہ سے تو نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جب بھی کبھی یاد آئے تو سجدہ کر لینا چاہیے، بہت پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے آگے جھکنا ہے تو اللہ کے آگے جھکنا تو بہت اچھی بات ہے، نصیب والوں کو سجدہ نصیب ہوتا ہے سجدہ کرنا، تو لہٰذا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وقفہ، سانس اور آواز دونوں توڑ دیتے ہیں۔ امالہ کے مطلب ہوتے ہیں جھکانا۔ یہ قرآن میں صرف ایک ہی لفظ ہے، یہ تھا مجریہا، ٹھیک ہے؟ مجراہا تھا، مجری نہیں مجراہا تھا۔ الف کو یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف جھکانے کا نام امالہ ہے۔ مطلب کہ اس کو جیسے اردو کا لفظ ہے نا قطرے، اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے مجریہا، اس کو مجراہا نہیں پڑھیں گے نا، مجریہا پڑھیں گے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مجریہا۔ بس یہ ایک ہی حرف ہے، ایک ہی لفظ ہے پورے قرآن میں۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک، اس لیے تشدید والے حرف کی ادائیگی میں 2 حرفوں کی دیر ہوتی ہے۔ مثلا اب با، شد ہے نا، دیکھیے اب با، اب با۔ اسی طرح حرف مشدد پر وقف ہو تو حرف کی ادائیگی میں قدرے دیر ہونی چاہیے۔
کیونکہ مشدد حرف پہلے ساکن تھا پھر متحرک، وقف میں یہ متحرک بھی ساکن ہو گیا، تو دونوں ساکن ادا کرنے چاہیے. جیسے غور سے سنیے، المعز اتنی دیر، عدو، علی النبی، یظن. ٹھیک ہے. اب آگے ہے سکون. سکون کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب جس حرف کے اوپر جزم کی علامت ہو نا، جیسے لام کے اوپر ہے یہ، اس کو ہلانا نہیں چاہیے. قلقلہ ہلانا جو ہے نا وہ صرف 5 حرفوں کے قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان کے اوپر جزم کی علامت ہو، باقی ہر جگہ پہ نہیں قلقلہ کرنا. الحمد اور انعمتا کے نون کو ہلانا غلط ہے، لام کو اور نون کو ہلانا غلط ہے. نون قطنی، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. ٹھیک ہے. چھوٹی میم کی طرح چھوٹا نون دونوں لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹے نون کو نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. جیسے ملا کے اگر پڑھیں تو پڑھیں گے قدیرن الذی، لمزتن الذی، عادن الاولی. اور اگر بالفرض وقف نہیں کیا، اور اگر وقف کیا ہے تو وقف کرنے کے بعد ان کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ الذی، نون کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح لمزہ، الذی، عادن الاولی، یہاں پہ تو وقف ہوگا نا کیونکہ ختم آیت نہیں ہے آدھا کے بعد، عادن الاولی پورا ہی پڑھیں گے. قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں ہے وَيَبْسُطُ، اور سورہ اعراف میں بسطتاً، اور سورہ طور میں المسیطرون، اور غاشیہ میں بمسیطر. پہلے 2 لفظوں میں کون سے؟ یہ 2 پہلے 2 لفظوں میں صرف سین ہی پڑھیں گے. نمبر 3 میں سین اور صاد دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہے لا تأمنا کو پڑھنے کا طریقہ. لا تأمنا میں جو نون مشدد ہے، تشدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھا، اس کو ہم ساکن پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، پھر متحرک. جس وقت پہلے ساکن پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے اور ساتھ ہی الف کے برابر غنہ بھی کریں گے کیونکہ مشدد ہے، اور ہر نون مشدد میں غنہ ضروری ہے. جب نون کو متحرک پڑھیں تو ہونٹوں میں گولائی بالکل نہ رہے. کیسے؟ لا تأمنا، ایسے لا تأمنا. لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں، اس کو تسہیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسہیل. اعجمی، بس کہاں ہے یہ؟ بسط، احط، ما فرطت، ما فرطتم. ان 4 حرفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طا کو موٹا اور پھر تا کو باریک ادا کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام میں ناقص، ادغام میں ناقص. بسط، احط، فرطت، ما فرطتم. موٹا اور باریک دونوں اکٹھے آ گئے نا لفظ، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ طا کو ہم موٹا پڑھیں گے اور تا کو پھر باریک پڑھیں گے. بس یہ ادغام ناقص ہے. لفظ الم نخلقکم کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد ادا کریں، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے قاف کو موٹا اور پھر کاف کو باریک ادا کریں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. بئس الاسم الفسوق کو بئس الاسم الفسوق پڑھیں، کیونکہ الاسم میں ال اور اسم کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے جبکہ لکھنے میں باقی رہیں گے، یعنی لکھنے کا ایک طریقہ ہے. پھر ہے فیہ مہانن. فیہ مہانن میں ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے. ہماری قرات روایت حفص میں اسے فیہ ہدن کی طرح فیہ مہانن پڑھنا صحیح نہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ فیہ مہانن، فیہ مہانن.
ٹھیک ہے. پھر ہے اچھا اگلا سبق ہمارا سبق نمبر 23 شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.